بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: التجافي من دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود واستعداد للموت قبل نزله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر خلاق کائنات نے ایک پیغام اور ایک چیز کی نشاندہی فرمائی اور یوں فرمایا، اللہ اس آیت کے اندر اپنی رائے کا اظہار اور اپنی منشا کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، جو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس شخص کے ساتھ اللہ یہ ارادہ فرمائے کہ یہ انسان راہ راست پر رہے، یہ انسان صراط مستقیم پر رہے، یہ انسان سیدھے راستے پر رہ کر کے زندگی گزارے، تو اس کے ساتھ ایک خاص عمل رب کائنات یہ فرماتا ہے، ان یشرح صدرہ للاسلام، کہ اسلام کی چیزوں کے لیے، اسلام کی تعلیمات کے لیے اور اسلام کی باتوں کے لیے یشرح صدرہ، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ اسی اگلی آیت کے اندر، اسی دوسرے حصے کے اندر اس کے برعکس، کہ جو اس کے ساتھ رب کائنات یہ ارادہ فرمائے کہ انسان راہ راست پر نہ رہے، یہ انسان صراط مستقیم پر رہ کر کے زندگی نہ گزارے، یہ انسان سیدھے راستے پر نہ چلے، تو اس کے ساتھ ایک خاص معاملہ اللہ کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے دل کو تنگ اور پھر تاکید کے ساتھ قرآن نے کہا بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال بھی قرآن نے بیان کی، جس طریقے سے ہم اور آپ آسمان کی بلندی، آسمان کے عروج کو دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بلندی پر چڑھنا، آسمان کی عروج کو پار کرنا انسان کے تقاضے اور عقل کے بالکل تقاضے کے خلاف ہے۔ یہ ایسا ناممکن ہے کہ انسان آسمان کی بلندیوں کو پار کرے۔ قرآن نے اسی کو کہا جس طریقے سے ایک عام آدمی کے لیے، عام انسان کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے
آسمان کی بلندیوں کی طرف چڑھنا جس طریقے سے مشکل، جس طریقے سے ناممکن، اسی طریقے سے جس کے ساتھ رب کائنات بے راہ روی کا ارادہ فرمائے، جس کے ساتھ رب کائنات یہ ارادہ فرمائے یہ انسان صراط مستقیم پر نہ رہے، یہ انسان سیدھے راستے پر نہ رہے، پھر وہ انسان سیدھے راستے پر آ جائے، ایسا چڑھنا جس طریقے سے آسمان کی بلندی پر چڑھنا ناممکن ہے، جس طریقے سے آسمان کی بلندیوں کو پار کرنا ناممکن ہے، اسی طریقے سے وہ انسان راہ راست پر آ جائے یہ چیز بھی ناممکن ہے۔ قرآن نے اس کو واضح انداز میں اور مثال کے ساتھ فرمایا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اس کے ساتھ جب اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ انسان صراط مستقیم پر نہ رہے، پھر کوئی خیر کی چیز اس کے دل کے اندر آ کر کے اس سے وابستہ ہو، کوئی دین کا کام، کوئی دین کی بات آ کر کے اس کے دل کے اندر ٹکرائے، اسی طریقے سے ناممکن ہے جیسے انسان کو آسمان کی بلندیوں پر چڑھنا ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ آیت کریمہ آقا علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت آقا علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور اللہ کے نبی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو اپنے اوپر جان کو نچھاور کرنے والے صحابہ کے سامنے جب یہ آیت کریمہ بیان فرماتے ہیں، جب یہ حکم کہ اللہ کا یہ حکم مجھ پر نازل کیا گیا ہے، رب کائنات نے یہ آیت کریمہ اتاری ہے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اس آیت کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ایسی جماعت، ایسے طبقے اور ایسے لوگ ہمارے درمیان پیدا ہو گئے، اگر ہمارے درمیان ایسے لوگوں کا نزول ہو گیا اور ہمارے معاشرے میں اگر ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ہم ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے کہ اللہ نے ان کے ساتھ راہ روی کا معاملہ فرمایا ہے اور ان کے ساتھ اللہ نے بے راہ روی کا معاملہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتلا دیجئے، یا حبیب اللہ کوئی نشانی، کوئی علامت بتلا دیجئے تاکہ ہم ایسے لوگوں کو پہچان کر کے اگر اللہ نے ان کے ساتھ راہ روی کا معاملہ فرمایا ہے، اگر اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ فرمایا ہے کہ یہ انسان صراط مستقیم پر رہے، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہو جائیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہو جائیں، اور جس کے ساتھ رب کائنات یہ معاملہ فرمائے کہ یہ انسان صراط مستقیم پر نہیں بلکہ صراط مستقیم سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے والے ہو، یا حبیب اللہ ہم ان کو پہچان کر کے ان سے الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ جب آقا علیہ السلام کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے معلوم کیا تو آقا علیہ السلام نے 3 علامتیں، 3 صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی علامت یہ ارشاد فرمائی التجافی من دار الغرور، جس کے ساتھ اللہ راہ روی کا معاملہ فرمائے، جس کے ساتھ اللہ یہ معاملہ فرمائے کہ انسان صراط مستقیم پر رہے، اللہ اس کے ساتھ ایک خاص صفت یہ اپناتا ہے، یہ استعمال کرتا ہے کہ اس انسان کا دل، اس انسان کی توجہ اس دھوکے کے گھر سے ہٹ کر کے آخرت کے گھر کی جانب لگ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسری روایت کے اندر موجود ہے
جب صحابہ نے معلوم کیا یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے یہ معاملہ کس طریقے سے کیا جائے گا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جس کے ساتھ اللہ یہ معاملہ فرمائے گا ایک طریقے سے اس کے دل کے اوپر ایک روشنی کا القاء کیا جائے گا، ایک روشنی اللہ کی جانب سے اس کے دل کے اوپر ڈالی جائے گی، وہ روشنی کام کیا کرے گی، آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا اس روشنی کا کام یہ ہوگا جس طریقے سے دنیاوی مثال کو سمجھے، جس طریقے سے ہم اپنی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے عرف اور سماج کے اندر دیکھتے ہیں، ایک مقناطیس ہوتی ہے اس کے اندر چپکنے کی قوت اور صلاحیت ہوتی ہے، اگر اس چیز کے اندر چمکنے کی صلاحیت نہ ہو، چمکنے کی قوت نہ ہو، وہ چیز بیکار ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والے کا دل ہے، جب اللہ نے اس کی جانب ایک روشنی ڈالی، ایک روشنی کا القاء کیا، ایک روشنی اس کے اوپر ڈالنے کے بعد اس دل کو کامیاب بنایا، اب روشنی کام یہ کرے گی، وہ دل کے اندر مقناطیسیت پیدا کرے گی کہ وہ اچھی باتوں کو قبول کرے گا اور بری باتوں سے بچ جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے مقناطیس کو دیکھا ہوگا، جب لوہے کے قریب کیا جائے تو وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی طرف چسپاں کرتی ہے، اور اگر وہ چپکنے کی صلاحیت نہ ہو وہ کامیاب کیوں ہے؟ اس کے اندر چپکنے کی صلاحیت ہے۔ اسی طریقے سے ایک دل ہے، اگر دل کے اندر اچھی باتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو وہ دل بیکار ہے۔ یہی ایمان والوں کی صفت کا تذکرہ خلاق کائنات کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب اللہ راہ رہی کا اور صراط مستقیم پر رہنے کا معاملہ فرماتا ہے، ایک خاص صفت یہ اپناتا ہے، ایک خاص عمل یہ اپناتا ہے کہ اپنی جانب سے ایک روشنی اس کے دل کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ اب روشنی میں کام کیا کرتی ہے کہ اچھی باتوں کو قبول کرتی ہے، بری باتوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ تین صفت کا تذکرہ کیا، التجافی من دار الغرور، کہ دھوکے کے گھر سے اپنی توجہ کو ہٹا کر کے آخرت کے گھر کی جانب توجہ کی جائے۔ یہ آقا علیہ السلام نے دھوکے کے گھر کس کو کہا ہے؟ آئیے قرآن کے دامن سے پوچھتے ہیں، قرآن دھوکے کا گھر آقا علیہ السلام کس کو بتلا رہے ہیں؟ تو قرآن واضح انداز میں ہمیں بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی یہ تمام دھوکے کی چیز ہے۔ کل قرآن اور مختلف انداز میں اس کے نظام کو درم بھرم ہونے کی بات کرتا ہے۔ کل قرآن کہتا ہے اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، قرآن کہتا ہے اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة۔ کل قرآن اس دنیا کے نظام کو ختم ہونے کی اور اس دنیا کے گھر کو دھوکے کا گھر بتلانے کے لیے واضح کرتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ کل قرآن کہتا ہے هل اتاك حديث الغاشية۔ کل قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ کل قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت۔ ان مقامات پر نہیں بلکہ اور بھی مقامات ہیں جہاں قرآن نے دنیاوی نظام کو ختم ہونے کی بات کہی۔ اور قرآن جھوٹا ہو، قرآن غلط کوئی پیغام دے، یہ ایک ایمان والے کے لیے اگر اشکال بھی ذہن میں آئے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ شاید اس کا ایمان باقی نہ رہے۔ کہ قرآن کے بارے میں تصور کیا جائے کہ قرآن غلط خبر دیتا ہے، قرآن غلط ہے، میرے بھائیو قرآن کلام الہی ہے، اللہ کی ذات سے نکل کر کے آیا ہے۔ اب قرآن کی طرف بات چلی جائے گی، اس لیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا التجافی من دار الغرور، انسان دھوکے کے گھر سے اپنی توجہ اپنے ذہن کو ہٹا کر کے اپنی مصروفیت کو ہٹا کر کے آخرت کی طرف توجہ کر لے۔ اب کہیں گے کہ اپنی تمام تجارتوں کو چھوڑ کر کے، اپنے گھرانے کو چھوڑ کر کے مسجد کا کوڑا اختیار کر لیے گئے
نہیں میرے بھائی، قرآن اور شریعت اس چیز کو قطعاً منع کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ تمام تجارتوں کو چھوڑ کر کے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر پہ چھوڑ کر کے، بے سہاروں کو سارا چھوڑ کر کے آ کر کے آپ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ قرآن منع نہیں کرتا، شریعت منع نہیں کرتی تجارت کرنے سے، بلکہ شریعت نے تو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس جمعہ سے مراد جماعت بھی دیا گیا ہے۔ جب تم فریضے کو ادا کر سکو، جب تم نماز سے فارغ ہو چکو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو تم زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ تمہیں اپنے گھر والوں کو، اپنی تجارت کو نہیں چھوڑنا ہے عبادت کے لیے۔ ہاں، اس طرف کی تجارت بھی کرنی ہے، کھیتی کھلیان کو بھی دیکھنا ہے، بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اگر گھر پر ضعیف والدین ہیں ان کی بھی نگرانی کرنی ہے، ان کی بھی خدمت کرنی ہے۔ ان تمام کو کرتے ہوئے قرآن نے، شریعت نے کہا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اس فریضے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج ادا کرنے کے بعد، صدقہ اور زکات ادا کرنے کے بعد تم پر یہ چیز فرض ہے کہ تم تجارت کرو، حلال طریقے سے کاروبار کرو، حلال طریقے سے اپنے بچوں کے پالنے پوسنے کا انتظام کرو۔ سب سے پہلی علامت، سب سے پہلی صفت کا تذکرہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التجافی من دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، آخرت کی طرف جو کہ اصل زندگی ہے ایمان والوں کی، اس کی طرف اس کا دھیان اور توجہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایک تو ہوتی ہے حب مال، ایک ہوتا ہے کسب مال۔ انسان کو شریعت نے، قرآن نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہیں آپ تمام سیرت کی، نصیحتوں کی، تفاسیر کی، احادیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، قرآن آپ کو تجارت کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ قرآن تو حکم دیتا ہے کہ تم تجارت کرو حلال طریقے سے۔ اور لیکن دو چیزیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے حب مال، ایک ہوتا ہے کسب مال۔ شریعت کسب مال کا حکم دیتی ہے، حب مال سے منع کرتی ہے۔ مال کی محبت دل کے اندر آئے، شریعت اس سے منع کرتی ہے، اور مال کمایا جائے، شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ لیکن ہم نے اس کو بالکل الٹا کر دیا، ہم نے بالکل اس کا برعکس کر دیا۔ مال کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتنی بڑھ گئی ہے، مؤذن صدا لگاتا رہے ہمارا کام نہ چھوٹنے پائے، مؤذن پکارتا رہے ہم اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے رہے، مؤذن پکارتا رہے ہم اپنی بیٹھکیں اوپر جب سب کے اندر مشغول رہے۔ میرے بھائیوں، یہی تو ہے مال کی محبت، یہی تو ہے دنیا کی محبت۔ خدا کی قسم، دنیا کی محبت سے باہر نکلو، آپ مال کماؤ، مال آپ تجارت کرو حلال طریقے سے، لیکن مال کی محبت دل کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ بہت سارے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت سارے اللہ والے دنیا کے اندر آئے، وہ معیشت کے مالک تھے، وہ مالدار اور سرمایہ دار تھے۔ انہیں میں سے ایک واقعہ مختصر سے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ۔ صحابہ کے اندر میں بہت مالدار صحابی ہوئے ہیں، عثمان بن عفان ہے اور سعد بن وقاص ہے، اور بھی مختلف صحابہ بڑے بڑے کھیتوں کے زمینوں کے مالک ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی تھی۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے، مال کمایا کرتے تھے، لیکن مال کی محبت دل کے اندر نہیں ہوتی تھی، دنیا کی محبت دل کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک ولی گزرے ہیں، ان کے واقعات میں لکھا ہے ایک مرتبہ بہت بڑے تاجر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، بہت بڑے تاجر، بہت بڑے کاروبار حلال طریقے سے کرنے والے، لیکن مال کی محبت ذرہ برابر دل کے اندر نہیں۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے خلیفہ کے ساتھ، اپنے محبین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خبر دینے والا خبر دیتا ہے، ایک ندا دینے والا آواز لگاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، جو آپ کا سامان، جو آپ کا مال تجارت سمندری جہاز سے آ رہا تھا،
وہ سمندر کے اندر غرق ہو گیا، آپ کا جہاز بھی ڈوب گیا، آپ کا مال تجارت بھی ڈوب گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ تھوڑے سے توقف کے بعد اپنی گردن کو جھکاتے ہیں اور تھوڑے توقف کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تھوڑا وقفہ گزرا تھا، تھوڑی دیر گزری تھی، تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص یا دوسرے آنے والا شخص کہتا ہے شیخ صاحب آپ کا مال صحیح سالم کنارے پر آ لگا ہے، نہ آپ کا جہاز ڈوبا ہے، نہ آپ کا مال غرق ہوا ہے، نہ آپ کا مال تجارت غرق ہوا ہے، وہ صحیح سالم سمندر کے کنارے آ لگا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اپنے گردن کو جھکاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ اللہ کے ولی تھے، مال سے محبت دل کے اندر نہیں تھی اور تجارت کیا کرتے تھے۔ خلفاء نے، محبین نے، محبت کرنے والوں نے معلوم کیا شیخ صاحب ہم نے عجیب معاملہ دیکھا، جب آپ کو مال کے غرق ہونے کی خبر دی گئی، جب آپ کو جہاز کے غرق ہونے کی خبر دی گئی، اس وقت میں بھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے۔ ہم نے عظیم چیز دیکھی ہے، حالانکہ شریعت کا ضابطہ ہے، شریعت کا اصول ہے، جب ایمان والے کو کوئی غم پہنچے، کوئی مصیبت کی خبر پہنچے، ایمان کا ضابطہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب کوئی بری خبر پہنچے تو ایمان والے کو کہنا چاہیے تھا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ موت کا غرق ہونا، جہاز کا غرق ہونا، مال تجارت کا سمندر کے اندر ڈوب جانا ایک طریقے سے بری خبر تھی، لیکن ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے اس وقت میں الحمدللہ رب العالمین کہا ہے۔ پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر جب آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کا مال صحیح سالم ٹھکانے آ لگا، آپ کا مال تجارت صحیح سالم کنارے آ لگا، تو یقیناً آپ کو خوشی ہوئی ہوگی، آپ نے خوشی کے اندر الحمدللہ کہا ہوگا۔ شیخ صاحب کا جملہ سنیے، شیخ صاحب علیہ الرحمہ نے جواب دیا اپنے مریدین کو، متوسلین کو، میں نے پہلی مرتبہ الحمدللہ کہا، میرا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا کہ میرا مال غرق ہو گیا تھا، میرا مال ڈوب گیا تھا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن جب میں نے اپنی نگاہوں کو جھکایا تھا، اپنی نگاہوں کو نیچے کیا تھا، میں نے اپنے دل کے اندر دیکھا تھا کہ میرا دل مال کے غرق ہو جانے کی وجہ سے، مال کے ڈوب جانے کی وجہ سے، جہاز کے ختم ہو جانے کی وجہ سے میرا دل پریشان تو نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل کو بالکل اسی حالت پر پایا جبکہ خبر دیے جانے سے پہلے جو حالت میرے دل کی تھی اسی حالت پر میں نے اپنے دل کو پایا، تو میرا دل بالکل اسی حالت پر موقوف تھا۔ اس لیے میں نے اللہ کی تعریف کے جملے کہے ہیں، اس لیے میں نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ مال غرق ہو گیا، مال کی محبت دل کے اندر نہیں، اپنے دل کو ٹنڈولا، اپنے دل کو دیکھا، میرے دل کی کیفیت بدلی ہوئی تو نہیں ہے، میرا دل پریشان تو مال کے غرق ہو جانے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، اپنے دل کو اسی طرز پر پایا جس طریقے سے پہلا تھا۔ اس لیے میں نے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ تو نے میرے دل کے اندر مال کی محبت نہیں رکھی۔ جب دوسری مرتبہ مال کے صحیح سالم ہونے کی خبر دی گئی، اس وقت بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ سنو صحابہ اپنے وزراء سے، اپنے خلفاء سے کہتے ہیں قطعاً میرا تعلق مال سے، تجارت سے نہیں تھا، بلکہ جب مال کی خبر مجھ کو دی گئی کہ صحیح سالم ہے، میں نے اپنے دل کو دیکھا، کہیں میرے دل کے اندر خوشی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں صحیح مال کے صحیح سالم ہونے کی وجہ سے میرا دل خوش تو نہیں ہو رہا ہے۔ بالکل میں نے اپنے دل کو اسی طرز پر پایا جس طریقے سے خبر دیے جانے سے پہلے کی حالت پر موقوف تھا، بالکل اسی طرز پر پایا۔ اس لیے میں نے اللہ کے جملے کہے ہیں، اس لیے میں نے کہا ہے اللہ تیری ذات پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تینے میرے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں رکھی۔ لیکن آج مال غرق ہو جائے، تھوڑا دکان کے اوپر گھاٹا ہو جائے، راتوں کی نیند غائب ہے، حالانکہ جوان بچہ گھر کے اندر ہے، 5 وقتوں کی نمازوں میں سے 1 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تجارت کے اندر گھاٹا ہوتا ہے تو کھانا بھی
اچھا نہیں لگ رہا ہے, نیند بھی نہیں آ رہی ہے, اور کوئی کام کے اندر مزہ نہیں آ رہا ہے, لیکن نماز چھوڑ کر کے سو رہا ہے, نیند بھی اچھی آ رہی ہے, اور زندگی کے اندر جینے کے اندر بھی مزہ آ رہا ہے. میرے بھائیوں, کس دنیا کے اندر جی رہے ہو, خواب غفلت سے باہر آؤ, عقل کی آنکھیں کھولو کہ تم کتنے پیچھے جا چکے ہو. اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو, عروج چاہتے ہو, ترقی چاہتے ہو, ایک راستہ ہے, مال کماؤ, تجارت کرو, حلال طریقے سے, حرام کاروبار سے اپنے آپ کو بچاؤ, حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ. انشاءاللہ اللہ آپ کی نسلوں کے اندر ایمان والے, آپ کی نسلوں کے اندر علماء پیدا کرے گا, حفاظ پیدا کرے گا. ورنہ خدا کی قسم اگر اسی طریقے سے چلتا رہا, حرام لقمے ہمارے پیٹوں کے اندر چاہتے رہے, پھر ہماری اولاد سالی پیدا ہو, ہماری اولاد عیاش پیدا ہو, ہماری اولاد ایمان والی پیدا ہو یا نہ ہو, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, خواب غفلت سے باہر آؤ, اپنی زندگی کو دیکھو, تم کس موڑ پر کھڑے ہو, دشمن تمہارے سامنے تیر لیے ہوئے ہیں, وہ نشانہ تاکے ہوئے ہیں, اس طریقے سے وہ تیر چلائے. میرے بھائیوں, خواب غفلت سے باہر آؤ, عمل کرو, تجارت کرو, مال سے محبت مت کرو, دنیا سے محبت مت کرو, آخرت کی تیاری کرو. اللہ کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.